اثر انشاءاللہ ذرا تاخیر کے ساتھ ہوگی۔ ہمارے اساتذہ کرام میں سے دو ہمارے مشائخ جو ہے باقی ہیں جن کی نصائح ہم نے سننی ہیں۔ جیسا کہ گزشتہ سال اس سال کے پروگرام کے بارے میں عرض کر دیا گیا تھا کہ 30واں سال کئی لحاظ سے اہمیت کا حامل ہوگا۔ الحمدللہ اس کے لیے ساتھیوں نے بھرپور محنت کی۔ جو اس وقت ساتھی یہاں پر جمع ہیں، سب سے زیادہ کردار تو ہمارے اساتذہ کرام کی محبتوں کا ہے اور ان کی سرپرستی کا ہے، جو ان فضلاء کرام کی سرپرستی فرماتے ہیں اور آپ اللہ محبت کرتے ہوئے جمع ہوتے ہیں۔ اس مرتبہ جو زیادہ محنت کی وہ جمعیت فضلاء جامعہ عثمانیہ کی جو رابطہ کمیٹی ہے، اس کے تمام احباب نے بھرپور محنت کی اور بلکہ اسی دوران برادر مکرم مولانا عبد الرحمان صاحب بھی اس دنیا سے تشریف لے گئے اور اسی طریقے سے ہمارے دوسرے فاضل مولانا گوہر الرحمان صاحب جو ہمیشہ یہاں ارتباط حمیلیہ سے جن کے یہاں آتے تھے، وہ بھی شہید ہو گئے۔ اور اسی طریقے سے مولانا عبد الرشید صاحب حلی پور والے، وہ بھی اس دوران جو ہے فوت ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ تو بھائی عبد الرحمان کا کام بھی رابطہ کمیٹی کے جو سربراہ ہیں مولانا اکرم عثمانی صاحب، انہوں نے سنبھالا اس عرصے میں اور اچھی محنت کی۔ اب حضرت استاد جی کو دعوت دینے کے لیے مولانا اکرم صاحب جو رابطہ کمیٹی کے امیر ہیں وہ تشریف لاتے ہیں۔ الرحمن الرحیم۔ اساتذہ کی موجودگی میں مولانا عبید الرحمان صاحب نے حکم دیا، ہم خادم ہیں انشاءاللہ جب تک زندگی رہی اس ادارے کی اور اس ادارے کے ایک ایک استاد کی خدمت کو سعادت سمجھ کر اور ایک ایک فاضل کی خدمت کو سعادت سمجھ کر کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ میں تمام فضلاء کشمیر، مانسہرہ اور ملک کے دیگر حصوں سے جو ساتھی شریک ہوئے اور جن ساتھیوں نے مالی تعاون کیا، بالخصوص ہماری اس فضلاء عثمانیہ جو مجلس ہے، اس کے امیر محترم جنہوں نے سب سے زیادہ، جو مالی طور پر سب سے کمزور ہیں، میرے خیال میں ہم میں سے اگر 5-6 لوگ بھرپور خدمت جنہوں نے کی ہے وہ اگر اپنے آپ کو شامل کریں تو ان تک شاید پہنچ جائے۔ یعنی 1 لاکھ کے قریب جو خدمت ہے وہ ہمارے امیر محترم نے کچھ اپنی جیب سے کچھ عزیز و اقارب سے اکٹھا کیا۔ یہ ہمیں پیغام ہے کہ یہ اس ادارے پر، ان استادوں پر ہمارا کوئی احسان نہیں ہے، بلکہ ان کا احسان ہے جنہوں نے 8 سال ہمیں کھلایا، ہمیں پلایا۔ آج بھی اگر کسی کے پاس جاتے ہیں، کوئی ایک فاضل بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو کسی استاد کے کسی شاگرد نے پاؤں دبائے ہو اور استاد نے کہا ہو دباتے رہو۔ الحمدللہ ہمارے مشائخ کو پاؤں دبانے کی، خدمت کروانے اور ذاتی خدمت لینے کی، مالی منفعت کی کسی شاگرد سے کوئی توقع نہیں ہے، نہ ہی وہ امید رکھتے ہیں۔ اور نہ ہی ہمارے شیخ مکرم نے ماڈل ٹاؤن میں اتنا عرصہ مدرسہ رہا کسی سے توقع رکھی ہے۔ اگر استاد جی چاہتے بہت بڑا ادارہ بھی بنا سکتے تھے، بڑی بڑی بلڈنگیں بھی تعمیر کر سکتے تھے۔ خودداری خود بھی اختیار کی ہے، اپنے شاگردوں کو بھی سکھائی ہے۔ الحمدللہ یہ انہی کی دعاؤں کا فیض ہے۔ چند دن پہلے کی بات ہے، ہم بیٹھے ہوئے تھے، استاد جی حضرت مولانا خادم حسین صاحب جن کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے کہ ہمارے خاندان کو جنگل سے نکالا، شہر میں لا کر اپنی سرپرستی عطا کی، پڑھایا اور ہمیشہ سرپرستی میں رکھا اور ہمیں یہاں تک پہنچایا۔ اور اس کے بعد حضرت استاد جی کی دعائیں ہیں، تو استاد جی فرما رہے تھے کہ یار تمہارے پاس کون سا جادو ہے کہ 2 مدرسے اور ان کی تعمیر بھی ہو رہی ہے اور چلا بھی رہے ہو اور چلنا بھی نہیں مانتے۔ میں اس وقت تو ہاتھ کر ڈال دیا، اس کا اظہار نہیں کیا۔ مسجد سے کھڑا ہوں، خدا کی قسم 2 جگہ پر ادارہ ہے، 50 طلباء ہیں، ان کا کھانا پینا اور دوسری جگہ کی تعمیر بھی شروع ہے، کروڑوں روپے لگ رہے ہیں۔ آج تک کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلایا۔ جب بھی اللہ نے توفیق
دیا ہے. تو ہمارے کہنے کے بغیر جب وہ اتنی دعائیں کرتے ہیں، اتنی فکر کرتے ہیں، میری بھی آپ اللہ سے یہ درخواست ہے، ملیشیا میں بیٹھنے والے، سعودیہ میں بیٹھنے والے، دبئی میں بیٹھنے والے، دنیا کے امریکہ میں بیٹھنے والے اس جامعہ کے فضلاء وہ اس چیز کی گواہی دیں گے کہ استاد جی نے کبھی ہم سے خالی تعاون کی بات نہیں کی. جب کوئی ساتھی استادوں کو ملنے آتا ہے تو استاد جی کا دل بہت بڑا ہو جاتا ہے، خوشی سے باغ ہو جاتے ہیں اور دعائیں دیتے ہیں. تو آپ یہ سلسلہ ہمیشہ قائم و دائم رکھیں، اپنے استادوں سے تعلق کا، محبت کا، دعاؤں کے حصول کا اور ان سے رابطے کا. میں اسی کے ساتھ ہی اپنے شہر کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، تمام اساتذہ کا اور تمام فضلاء کا شکریہ ادا کرتے ہوئے درخواست کرتا ہوں اپنے شیخ مکرم استاد محترم حضرت مولانا مفتی خلیل الرحمن حقانی دامت برکاتہ العالیہ سے کہ وہ تشریف لائے اور اپنے ملفوظات عالیہ سے ہمیں مستفیض فرمائے. استاد محترم حضرت مولانا مفتی خلیل الرحمن حقانی. من لم يشكر الناس لم يشكر الله. یہ وقت آپ کوئی لمبی چوڑی بات کر رہے ہیں، ہم لوگ تھوڑا سا مریضوں سے پہلے بیٹھ گئے اور اس میں جو باتیں اللہ تعالیٰ نے پیش کروا دی، اللہ تعالیٰ ان پر مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے. بزرگوں سے یہ سنا ہے کہ یہ دستار بندی جو ہے یہ ایسا سمجھنا چاہیے کہ کپڑے کے پگڑیاں نہیں ہیں بلکہ یہ کانٹوں کے سیج ہیں، کانٹے پھولوں کے. یہ آگے آپ کو جیسے حضرت مولانا فرید احمد حقانی صاحب دامت برکاتہ نے فرمایا صبر کے حوالے سے، اور یہ مرحلے آگے پیش آتے ہیں. لیکن جتنا آدمی صبر کرتا ہے، تحمل کرتا ہے، جذبات پر قابو پاتا ہے، تو من تواضع للہ رفعہ اللہ، عاجزی کرتا دین کے لیے اللہ تعالیٰ اس کو پھر قبولیت بھی دیتے ہیں اور عروج بھی دیتے ہیں، ترقی بھی دیتے ہیں. میں جیسے پہلے فرمایا ہے سب حضرات نے، میں حضرت مولانا عبد الرحیم صاحب دامت برکاتہم ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. وہ ہماری اس محفل میں تشریف لائے اور چوتھا صاحبزادہ ان کا بڑے ادب والے، ذہین اور محنتی، اچھا امتحان دینے والے ان کے صاحبزادے وہ ہمارے پاس آئے. وہ ہمارے پرانے دوست ہیں، بزرگ ہیں. اشاعت توحید و سنہ کی مرکزی شورا کے حکم سے ہم اکٹھے مجلس میں بیٹھتے تھے. اور حضرت مولانا عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک محقق، عالم، مفسر اور حق گو. حضرت شیخ القرآن حضرت مولانا غلام اللہ خان صاحب رحمہ اللہ کے انتہائی ممتاز شاگرد اور انتہائی اعتماد والے حضرت شیخ القرآن صاحب رحمہ اللہ نے ایک دفعہ سبق میں فرمایا تھا کہ کسی موقع پر میں نے دعوت دی، یہاں میٹنگ تھی، تو حضرت مولانا عبد الغنی صاحب رحمہ اللہ اس لیے نہیں آ سکے، انہوں نے کہا میرے پاس کرایہ نہیں ہے، مجھ سے ناراض نہ ہو. تو رو کر حضرت شیخ القرآن صاحب نے فرمایا کہ میں نے کہا آپ کا کرایہ میرے ذمہ ہے، آپ آئیں میٹنگ کے اندر. بہت بڑے لائق اور فائق اور بڑا انہوں نے قرآن کی خدمت کی. میں دور دراز سے آنے والے اپنے ساتھیوں کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ اس لاہور سے بھی باہر اس جگہ میں تشریف لائے. ایبٹ آباد سے مفتی محمد طارق صاحب اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ تشریف لائے رات کو. اور ایک ہمارا ساتھی جو ہے مولانا غلام اللہ صاحب ڈیرہ اسماعیل خان سے چھوٹا سا بچہ لے کر ساتھ آئے. یہ ان کی محبتوں کا ثبوت ہے. تقریر رواج کی ضرورت نہیں، ایک بات کر دیتا ہوں جو ہماری دستار بندی میں
حضرت مولانا احتشام الحق صاحب تھانوی رحمہ اللہ نے تقریر کرتے ہوئے حقانیت میں فرمایا تھا. اس میں انہوں نے فرمایا تھا کہ حکمت کے ساتھ طریقے کے ساتھ لوگوں کو دعوت دو. یہ جو بڑا ہے اس کو آگے پہنچاتے ہوئے علم کے ساتھ ساتھ حکمت سے بھی کام لینا چاہیے اور تحمل سے الفاظ بڑے خوبصورت ہوں. اس پر انہوں نے واقعہ سنایا تھا. آپ توجہ کریں گے انشاءاللہ آپ کو پسند آئے گا. فرمایا کہ انوری ایک شاگرد تھا ایران کا مشہور. اس نے قصیدہ پیش کیا بادشاہ کے سامنے. تو ان شاعروں کا جو روزگار تھا، جو معیشت کا ذریعہ تھا، یہی تھا قصیدے بنا کر سرداروں کو، نوابوں کو، بادشاہوں کو سناتے تھے. وہ پھر انعام دیتے تھے. تو وہ قصیدہ اس نے سنایا تو بادشاہ نے بڑا قیمتی عربی گھوڑا انعام میں دیا. تو اب وہ بیچارہ شاعر تھا، غریب تھا، اس کے پاس اس کے حفاظت کا کوئی سامان نہیں تھا. وہ کہیں سردی میں گھوڑا باندھا تو گھوڑا بڑا نازک تھا، عربی گھوڑا تھا. وہ سردی میں مر گیا. جب مر گیا اب وہ شاعر کو بڑا پریشان ہوا کہ اتنا قیمتی گھوڑا بادشاہ نے مجھے دیا اور وہ مر گیا ہے تو میرے پاس تو کچھ بھی نہیں رہا. اب اگر میں بادشاہ کو یہ کہوں کہ تو نے مریم گھوڑا دیا تھا جو کہ بالکل مرنے والا تھا تو مجھے تو جیل میں بھیج دے گا بجائے کچھ اور دینے کے. تو اس نے سوچ کر پھر اس نے درخواست کی بادشاہ کو کہ میں نے ایک اور قصیدہ بہت اچھا بنایا ہے، مجھے اجازت ہو تو میں سناؤں. تو بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے. اب اس نے جو باقی باتیں تھیں وہ تو تھی ہی، لیکن ایک شعر میں سناتا ہوں جو حضرت نے سنایا تھا وہاں تقریر میں. اس انوری شاعر نے یہ کہا: شاہ اسپِ و انوری بخشید، شاہ اسپِ و انوری بخشید، باغ سرسر بگرد کو نہ رسید. بادشاہ نے ایسا گھوڑا انوری فقیر کو دیا کہ آندھی بھی اس کو نہیں پہنچ سکتی تھی، بڑا تیز رفتار تھا. ایچنی تیز بود در رفتار، ایچنی تیز بود در رفتار، در شباشب بآخرت رسید. وہ اتنا تیز رفتار گھوڑا تھا کہ دوڑتے دوڑتے دنیا سے آخرت کو پہنچ گیا. اب وہ بادشاہ سمجھ گیا کہ بھئی اس کو گھوڑا مر گیا ہے. اس کے بعد اس نے کہا اس کو گھوڑا بھی دو، زمین بھی دو چارے کے لیے، اور گھوڑے کی خدمت کے لیے ملازم بھی دو، اور مکان بھی بنا کر دو تاکہ اس میں محفوظ رہے گھوڑا. تو عقل کی بات کی، ذرا عقل کو استعمال کیا تو جیل میں جانے کی بجائے اتنے اس کو انعامات مل گئے. اللہ کرے کہ ہمارے مولانا عبدالرحمن اشرفی رحمہ اللہ، وہ جب میں ان سے ملتا تھا تو لازم مجھے یہ ضرور کہتے تھے، بڑے خوش ہوتے تھے، کہتے تھے اشاعت توحید والے ننگی توحید سناتے ہیں. ننگی لفظ کہہ کر ہنستے تھے، بہت خوش ہوتے تھے. تو یہ لفظ ضرور وہ کہتے تھے. تو ننگی کرنے کی ضرورت نہیں، واضح کرنے کی ضرورت ہے اور دلائل کے ساتھ بیان کرنے کی ضرورت ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ. تو بات جو ہے وہ دلیل کے ساتھ بھی ہو، مضبوط دلیل ہو اور بشارت اور تخویف کے ساتھ سنائی جائے. اللہ تعالیٰ آپ کو یہ علم امانت اور دیانت کے ساتھ جو ہمیں اساتذہ نے پڑھایا، ہم نے ان کی امانت آپ تک پہنچانے کی کوشش کی. اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں جو ہم سے کوتاہی ہوئی اسے معاف فرمائے، آمین. اور اللہ تعالیٰ اس امانت کو آگے آداب کے ساتھ، حکمت کے ساتھ پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے.